بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا پہلا باب ہے فی النثر، سبق نمبر 49 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم النجابہ پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ قال الیزیدی اول ما ظہر من نجابۃ المامون سدادہ انی کنت اودبہ فوجہت الیہ یوما لیخرج فابطأ فقلت لسعید الجوہری وهو فی حجرہ ان ھذا الفتى قد اشتغل بالبطالۃ فقال سعید قومہ بالادب فلما خرج ضربته 3 درر فإنه لا يبغي إذا بجعفر بن يحيى قد استأذن عليه فوثب إلى فراشه مسرعا وهو يمسح عينيه فجلس ثم قال ليدخل فدخل فقمت من المجلس وخشيت أن يشكوني إلى جعفر فألقى منه ما أكره فأقبل عليه بوجه طلق وحادثه وضاحكه فلما هم بالحركة قال يا غلام دابته ورجعت فقال ما حملك أن قمت عنا فقلت خفت أن تشكوني إليه فيوبخني فقال إنا لله يا أبا محمد ما كنت أطلع الرشيد على هذا فكيف أطلع جعفرا على أني أحتاج إلى أدب يغفر الله لك فكنت أهابه بعد ذلك۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ یزیدی کہتے ہیں پہلی وہ چیز جو مامون کی شرافت سے ظاہر ہوئی وہ اس کی درستگی تھی۔ میں اس کو ادب سکھاتا تھا، میں اس کی جانب متوجہ ہوا ایک دن تاکہ وہ باہر نکلے، اس نے تاخیر کر دی تو میں نے سعید جوہری سے کہا اس حال میں کہ مامون اس کی پرورش میں تھا۔ میں نے کہا کہ یہ نوجوان بیکاری میں مشغول ہو گئے ہیں تو سعید نے کہا اس کو ادب سے ٹھیک کرو۔ جب وہ نکلا تو میں نے اس کو 3 درے لگائے، وہ رونے لگ گیا۔ اسی وقت جعفر ابن یحییٰ نے مامون پر آنے کی اجازت طلب کی۔ مامون اپنے بستر پر جلدی سے کودا اور وہ اپنے آنسو خشک کر رہا تھا۔ مامون بیٹھ گیا، پھر کہا کہ وہ داخل ہو، لہذا جعفر ابن یحییٰ داخل ہوئے۔ میں مجلس سے اٹھ گیا اور مجھے یہ ڈر ہوا کہ مامون میری جعفر سے شکایت کر دے گا اور مجھے جعفر سے ایسی بات ملے گی جو میں ناپسند کرتا ہوں۔ مامون جعفر کی جانب متوجہ ہوا کشادہ پیشانی کے ساتھ اور اسے بات چیت کرنے لگا اور ہنسنے لگا۔ جب جعفر نے حرکت کرنے کا ارادہ کیا تو مامون نے کہا اے غلام اس کی سواری، اور میں لوٹ گیا۔ تو پھر مجھے مامون نے کہا آپ کو کس چیز نے اس بات پر ابھارا کہ آپ ہم سے اٹھ کر چلے گئے؟ تو میں نے کہا مجھے یہ ڈر ہوا کہ آپ میری جعفر سے شکایت کر دیں گے اور وہ مجھے ڈانٹے گا۔ تو مامون نے کہا انا للہ یا ابا محمد، اے ابا محمد انا للہ، میں تو اس بار رشید کو بھی مطلع نہیں کر سکتا تو میں کیسے جعفر کو یہ والی بات بتاؤں گا، باوجود اس کے کہ میں ادب کا زیادہ محتاج ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کرے۔ تو یزیدی کہتے ہیں کہ میں اس کے بعد مامون سے خوفزدہ رہنے لگا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ ہے النجابہ، نجوبہ ینجوبو نجابتاً، باب اس کا کرومہ یکرمو آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے شریف ہونا۔ سداد یہ درستگی کو کہا جاتا ہے۔ آگے لفظ دیکھیں، اؤدبہ، ادب یؤدب تعدیب، اس کا مطلب ہوتا ہے ادب سکھانا۔ ایک لفظ اس میں رہ گیا، اس کو بھی دیکھ لیں۔ ابطأ یبطئ ابطاء، باب اس کا افعال ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے تاخیر کرنا۔ ہجر اس کی جمع حجور آتی ہے، گود کو کہا جاتا ہے اور اس کا معنی ہے زیر پرورش ہونا۔ فتیٰ یہ نوجوان کو کہا جاتا ہے، اس کی مونث فتاة آتی ہے۔ اشتغل یشتغل، اشتغال اس کا معنی ہوتا ہے مشغول ہونا۔ قوم یقوم، تقویم درست کرنا، اسی سے یہ امر کا صیغہ ہے واحد مذکر مخاطب کا۔ درر دیکھیں، یہ درتن کی جمع ہے، کوڑے کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں، بکا یبکی، اس کا معنی ہوتا ہے رونا۔ استاذن یستاذن، استیذان اس کا معنی ہوتا ہے اجازت طلب کرنا۔ وثب یثب وثوبا، اس کا معنی ہوتا ہے کودنا۔ مسرعن، اسرع یسرع، اسراع اس کا معنی ہوتا ہے جلدی کرنا۔ یہ حال واقع ہو رہا ہے وثبہ سے۔ مسح یمسح، اس کا مطلب ہوتا ہے مسح کرنا، چھونا۔ مطلب یہ کہ جب انسان جب روتا ہے تو آنسو گرتے ہیں، تو جب مامون کے پاس وہ بندہ آیا تو مامون اس طریقے سے اپنی آنکھوں کو ملنے لگا تاکہ جو آنسو ہیں وہ خشک ہو جائیں۔ عینیہ، یہ عین کی تثنیہ ہے۔ عینان حالت رفع میں ہے، حالت نصبی اور جری میں عینین آتا ہے۔ جب اس کی اضافت کی گئی ہا ضمیر کی طرف تو آخر سے نون تثنیہ گر گیا۔ داخلہ یدخل، دخول اس کا معنی ہوتا ہے داخل ہونا، اسی سے یہ امر غائب کا صیغہ ہے۔ لیدخل چاہیے کہ وہ داخل ہو۔ آگے لفظ دیکھیں، قمت، قام یقوم، اس کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا، اسی سے واحد متکلم فی الماضی معلوم کا صیغہ ہے۔ خشیہ یخشا، اس کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا۔ شکا یشکو، اس کا مطلب ہوتا ہے شکایت کرنا۔ آگے لفظ دیکھیں، القا، لقیہ یلقا، اس کا مطلب ہوتا ہے ملنا، حاصل ہونا، یعنی مجھے اس جعفر کی جانب سے کوئی ایسی بات پیش آئے گی جو میں ناپسند سمجھوں گا۔ بوجہ تلقن، وجہ تلق کہتے ہیں خندہ پیشانی سے، ہنستے مسکراتے ہوئے کسی شخص سے ملنا۔ حادث یحادث محادثتاً، باب اس کا مفعول آتا ہے
اور اس کا معنی ہوتا ہے باہمی کلام کرنا، آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرنا۔ اسی طریقے سے ضاحک یضاحک، اس کا باب بھی مفعول آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کو ہنسانا۔ ہم یہم، باب اس کا نصر ینصر ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا۔ آگے لفظ دیکھیں رجع، تو رجع یرجع اس کا مطلب ہوتا ہے لوٹ جانا۔ حمل یحمل اس کا مطلب ہوتا ہے ابھارنا، کس چیز نے آپ کو ابھارا اس بات پر۔ قام یقوم یہ آ چکا ہے پہلے، اس کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا۔ خاوف یخوف اس کا مطلب ہوتا ہے خوف زدہ ہونا، اسی سے واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ یہ جو خفتو ہے اصل میں تھا خوفتو تھا، پھر اس کے اوپر قانون لگ کے یہ اس طریقے سے خفتو ہو گیا۔ شکا یشکو اس کا مطلب ہوتا ہے شکایت کرنا، پہلے لفظ آ چکا ہے۔ وبخ یوبخ توبیخ باب اس کا تفعیل ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ڈانٹ ڈپٹ کرنا۔ اطلاع یطلع اطلاع باب اس کا افتعال ہے، تا کو طا کیا پھر طا کا طا میں ادغام کر دیا گیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مطلع ہونا۔ آگے لفظ دیکھیں یا احتاجو، احتاجہ یحتاجو احتیاج باب اس کا افتعال ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے فعل مضارع معلوم کا۔ غفر یغفر اس کا معنی ہوتا ہے مغفرت کرنا۔ آگے لفظ دیکھیں احابہ باب اس کا آتا ہے سمیع یسمع اور اس کا مطلب ہوتا ہے عظمت کی وجہ سے کسی سے خوف زدہ ہونا۔ عبارت ترجمہ لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ خلیفہ مامون الرشید کے بارے میں یہ ایک واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ خلیفہ مامون الرشید وہ کتنا زیادہ شریف تھا، اس کی شرافت کے بارے میں یہ واقعہ ہے۔ تو یہ والی بات بتا رہے ہیں کہ جو شرافت میں سب سے پہلی بات جو ظاہر ہوئی تھی مامون کی شرافت سے، وہ اس کی درست رائے تھی، مطلب اس کی جو رائے تھی وہ انتہائی دانش مندانہ اور عقل مندانہ ہوتی تھی۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ بتا رہے ہیں کہ یزیدی کہتے ہیں کہ میں اس کو ادب سکھایا کرتا تھا، مطلب یہ کہ میں مامون الرشید کا مربی تھا۔ میں ایک مرتبہ اس کی جانب متوجہ ہوا تاکہ وہ باہر نکلے، لیکن اس نے اپنے کمرے سے باہر آنے میں بڑی تاخیر کر دی۔ تو یہ کہہ رہے ہیں اب تک اس نے تاخیر کر دی، تو میں نے سعید جوہری سے کہا، سعید جوہری یہ بھی جو مامون الرشید تھا یہ بھی سعید جوہری کی زیر تربیت تھا۔ تو میں نے پھر سعید جوہری سے کہا کہ یہ دیکھو یہ جو نوجوان ہے یہ بیکار کاموں کے اندر، فضول کاموں کے اندر مشغول ہو چکا ہے، کہ اس کا جو استاد ہے، اس کا جو مربی ہے، اس کو کہتا ہے باہر آؤ، یہ باہر آنے کے اندر اتنی تاخیر کر دیتا ہے، یہ اپنے استاد کو انتظار کرواتا ہے۔ تو سعید جوہری نے کیا کہا، قومہ بالادب، اس کو ادب سے ٹھیک کرو، سیدھا کرو اس کو، مطلب اس کے اوپر تھوڑی سختی کرو۔ اب آگے یزیدی کہتے ہیں کہ جب یہ مامون الرشید باہر نکلا ہے تو میں نے اس کو 3 درے مارے، وہ ایک چھوٹے سے کوڑے ٹائپ کوئی چیز ہوتی تھی، وہ اس کو مارے تاکہ اس کو ادب سکھایا جا سکے کہ تو اپنے استاد کو انتظار کروا رہا ہے۔ تو اس مارنے کی وجہ سے یہ جو مامون تھا یہ رونے لگے، کیونکہ اس وقت یہ بچہ ہوتا تھا، یہ جوان نہیں ہوا تھا۔ پھر اسی وقت ایک اور شخص تھا جعفر بن یحییٰ، اس نے مامون الرشید کی طرف آنے کی اجازت طلب کی کہ میں نے آپ سے ملنا ہے۔ جب اس کو یہ پتہ چلا نا مامون الرشید کو جعفر بن یحییٰ آ رہے ہیں، تو فوراً جلدی سے دوبارہ اپنے بستر کے اوپر کود کے گیا، یہ کہہ رہے ہیں کود کے گیا اپنے بستر کی طرف جلدی کے ساتھ، اور اپنی آنکھوں کو ایسے سے مرنے لگا تاکہ جو آنسو بہ رہے تھے وہ یہ جو آنسو ہیں یہ جعفر بن یحییٰ نہ دیکھ سکے۔ مطلب اپنی اس نے جب حالت تھی وضع قطع تھی وہ بالکل درست کر لی، تو پھر کہا کہ لیدخل داخل ہو جائے، مطلب جعفر بن یحییٰ کو لے آؤ۔ جب جعفر بن یحییٰ آئے ہیں تو یزیدی کہتے ہیں کہ جب وہ جعفر بن یحییٰ آئے ہیں نا، میں وہاں سے کھسک گیا، فقمت من المجلس، میں وہاں سے چلا گیا۔ کیوں چلا گیا آگے وجہ بتا رہے ہیں یزیدی کہتے ہیں مجھے یہ والی بات کا خدشہ ہوا کہ یہ جو مامون ہے یہ میری شکایت جعفر بن یحییٰ کی سے نہ کر دے، جعفر بن یحییٰ سے میری شکایت کر دے تو پھر جو ہے مجھے جعفر بن یحییٰ کی طرف سے کوئی ناگوار بات کا سامنا کرنا پڑے، وہ میری شکایت ہارون الرشید سے نہ لگا دے یا مجھے اس کی جانب سے کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو اس سے بچنے کے لیے یزیدی کہتے ہیں کہ میں وہاں سے چلا گیا۔ فاقبل علیہ بوجہ تلقن، پھر یہ جو جعفر بن یحییٰ تھا اس سے مامون الرشید بڑی خوش خندہ پیشانی کے ساتھ ملا ہے، اسے ہنس کھیل کر باتیں کی ہیں، مطلب اس کو بالکل اس چیز کا احساس نہیں ہونے دیا کہ مجھے ابھی ابھی اپنے استاد سے مار پیٹی ہے، میرے استاد نے مجھے 3 درے مارے ہیں، 3 کوڑے مارے، اس کو بالکل پتہ نہیں چلا۔ فلما ہم بالحرکہ، پھر جب مامون الرشید کو پتہ چلا نا کہ وہ جانا چاہتے ہیں جعفر بن یحییٰ، تو پھر اس نے کہا، مامون الرشید نے کہا اے غلام دابہ، تو ان کی سواری لے کر آؤ، انہوں نے جانا ہے۔ تو جب یہ چلے گئے ورجع، تو پھر آگے یزیدی کہتے ہیں کہ میں دوبارہ پھر آ گیا مامون الرشید کے پاس۔ تو جب میں مامون الرشید کے پاس دوبارہ آ گیا تو پھر مامون الرشید نے پوچھا کہ کس چیز نے آپ کو اس بات پر ابھارا کہ آپ ہم سے اٹھ کے چلے گئے، مطلب جب جعفر بن یحییٰ میرے پاس آئے تھے تو آپ کیوں چلے گئے تھے؟ تو پھر انہوں نے آگے وجہ بتا دی۔ تو یزیدی کہتے ہیں کہ میں نے اس کو بتایا کہ مجھے اس بات کا خوف ہوا کہ آپ جعفر بن یحییٰ سے میری شکایت نہ کر دیں اور وہ مجھے آگے ڈانٹیں گے، یا پھر وہ آگے ہارون الرشید سے کہیں گے کہ دیکھیں آپ کے بیٹے کو یہ شخص مار رہا ہے۔ تو اس کو جب مامون الرشید نے والی بات سنی تو مامون الرشید نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اے ابو محمد آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ نے اگر مجھے مارا ہے تو میں تو ادب کا سیکھنے کا بہت زیادہ محتاج ہوں، یہ والی بات پر تو میں ہارون الرشید کو بھی مطلع نہیں کر سکتا، میں اس بات پر جعفر بن یحییٰ کو کیوں بتاؤں گا، میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ ایسی بات کیسے ہو سکتی ہے، میں کیسے
जाफ़र बिन यहया पर को इस बात का बताऊँगा, बावजूद इसके कि मैं अदब सीखने का बहुत ज़्यादा मोहताज हूँ, अल्लाह ताला आपकी मग़फ़िरत करे, ऐसी बात कोई नहीं है। तो फिर यज़ीदी कहते हैं कि इस वाक़ये के बाद मैं इस मामूनुर रशीद से खौफ़ज़दा रहने लग गया था, इसकी अज़मत की वजह से कि कितना समझदार और कितना दाना लड़का है कि इसको इतना पता है कि उस्ताद का जो मारना है, वो अदब सिखाने के लिए होता है और उस्ताद वाजिबुल एहतराम होता है। आजकल के तलबा को भी ये वाली बात सीखनी चाहिए। आज के तालिब इल्मों को थोड़ा-सा मार दिया जाए तो वो उस्ताद के ख़िलाफ़ उसके दिल के अंदर गम और गुस्सा हो जाता है और उसका 4 दिन उसका मुँह ही सीधा नहीं होता। तो ये वाला काम नहीं करना चाहिए।